بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، آج 3 موضوعات پر بات کریں گے۔ چودھری نثار کی پی ٹی آئی میں شمولیت، جس میں 4 MPAs بھی اس کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں پی ٹی آئی میں، اس پر بات کریں گے۔ پھر فیبریکیٹڈ جو ویڈیو ہے اس پر بھی بات کریں گے کہ وہ احمد نورانی کی جو فیک ویڈیو ہے، یعنی کہ پہلے لوگوں نے تمسخر اڑایا، اب سب مان رہے ہیں کہ یہ فیک ویڈیو تھا، اور اس طرح یہ پیش کیا تھا اظہر صدیق ایڈوکیٹ اور عرفان ہاشمی اینکر نے، تو وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ اب دوسری جو بات ہے، آصف زرداری کو کیسے ریلیف مل رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، جو 2 ماہ کے لیے ریلیف مانگا گیا تھا استثناء کے لیے، تو وہ ابھی 1 ماہ کا منظور ہو گیا ہے ان کا، اور FBR کو کیسے ڈانٹا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اس کا تعلق کیسے بنتا ہے مریم نواز کے کیس کے ساتھ، اس پر بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ جو فرانزک ہے، جہاں ARY نے فرانزک کی ہے اس ویڈیو کی جو جسٹس ثاقب نثار کے خلاف انہوں نے ٹکڑے بنا کر بجائے تھے، اور اس وقت ہم نے کہا تھا کہ یہ فیک ویڈیو ہے، تو لوگوں نے اس پر تمسخر اڑایا تھا، لیکن آج ثابت ہو گیا کہ یعنی حلف نامہ بھی جعلی تھا، ویڈیو بھی فیک تھا، اور یہ فیک کاروبار اب سے شروع نہیں ہے، یہ ارشد ملک کے وقت سے، جج ارشد ملک کے وقت سے ہے، اور ان کو اس میں ریلیف مل گیا بالکل، کہ فلیگ شپ میں ان کو بری کر دیا گیا جو بڑا کیس تھا، اور دوسرا جو چھوٹا کیس تھا اس میں 10 سال کی سزا سنائی گئی اور 7 سال مریم نواز کو سنائی گئی۔ تو یہ سب کو معلوم ہے کہ اس کا مطلب کیا تھا۔ تو آتے ہیں، تو پہلے ہم بات کریں گے آصف زرداری کو ریلیف۔ تو 11 جنوری تک آصف زرداری کو ریلیف مل گیا ہے، بلکہ استثناء مل گیا ہے، اور استثناء منظور کر لیا گیا ہے۔ 2 مہینے کا وقت مانگا گیا تھا، جو صرف 15 جنوری تک کا دیا گیا ہے۔ اچھا، آصف زرداری کو اسلام آباد کے 2 ججز عامر فاروق اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیب کے پیس سے تقریباً بری کر دیا ہے، اور نیب کو کہا ہے کہ آپ کو پہلے کیسے BR کو بھیجنا چاہیے تھا۔ حالات کا تقاضا، ذرا حالات کا اندازہ لگا لیں عدالتوں کے کردار کا، کہ یہ کس طرح ٹیکنیکلی کی بنیادوں پر لوگوں کو، یعنی کبھی بھی میرٹ پر فیصلہ نہیں کریں گے، یعنی کوئی چیز پکڑ لیں گے۔ ابھی انہوں نے پکڑ لیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے، یہ 2 ممبر بینچ ہے، عامر فاروق اس میں ہے جسٹس، اور چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب ہے، تو انہوں نے FBR کو ایک تقریباً ڈانٹا ہوا ہے کہ آپ کا کام تھا یہ تفتیش کرنا، یہ نیب کا نہیں تھا۔ جناب، نیب کا نہیں ہے، یہ FBR کا ہو ہی نہیں سکتا، اس سے کوئی اتفاق ہی نہیں کرتا۔ FBR میں تو کوئی بھی شخص کدھر سے بھی کمائی کرے وہ، اور آ کے FBR کے سامنے کہے، کوئی اسمگلنگ کرے منشیات کا، اور FBR میں وہ ڈکلیئر کرے کہ مجھے اتنا فائدہ ہوا ہے کسی بزنس سے، تو میں ادھر آپ کے کچھ ٹیکس دینا چاہتا ہوں، تو وہ ٹیکس لے لیں گے۔ FBR کا تو یہاں تک تعلق ہے، یا جو کوئی شخص ٹیکس نہیں دے رہا تھا اس کے خلاف کارروائی کرے، لیکن یہاں تو ٹیکس کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں تو نیب کے قوانین ہے، اور نیب کا الگ قانون ہے۔ نیب کا قانون ہے کہ آپ نے بیانڈ مین ثابت کرنا ہوتا ہے کہ منی ٹریل کیا ہے آپ کے پاس یہ پیسے کہاں سے آئے۔ تو اب اس کو FBR کے ساتھ جوڑنا، تو آپ خود سمجھیے کہ اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے، یعنی جو اسلام آباد ہائی کورٹ پہ ہو رہا ہے، کیا یہ سب کچھ پہلے سے طے ہے کہ مطلب مریم نواز کو جو اپیلوں کا کیس اپیلیں سنائی جا رہی ہے، یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو اپیلیں سن رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اسی طرح کا اس کو بھی ریلیف دینے کا کوئی طریقہ کار اختیار کرنا ہے؟ وہ تو ہمیں معلوم ہے، پہلے ہی ہم نے کہہ دیا تھا کہ مریم نواز اسلام آباد ہائی کورٹ سے بری ہوں گی۔ یہ ہم ویسے نہیں کہتے، جب بات کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ اب وہ جب ہم بات کریں گے تو پھر توہین ہوتا ہے، وہ توہین کی طرف تو ہم بھی نہیں جا سکتے، تو اس لیے ہم یعنی اشاروں میں کہہ سکتے ہیں کہ مقصد کیا ہے۔ مقصد ظاہر ہے، سب لوگوں کو معلوم ہے، آپ کو، ہمیں سب کو معلوم ہو جائے گا کہ میرٹ کے بجائے ٹیکنیکلٹی کی بنیادوں پر ریلیف ملنا اس ملک میں ایک رواج بن چکا ہے، یہ تقریباً ایسا ہی رہے گا اور ایسا ہی ہوگا۔
تو اب بات کرتے ہیں فیک ویڈیو کی. تو فیک ویڈیو کی جب ہم نے بات کی تھی اس وقت تو لوگوں نے بڑا تمسخر اڑایا تھا کہ یہ کیسے فیک ہو سکتا ہے. تو جسٹس ثاقب نثار کی اپنی زبانی بات ہیں. تو بھائی 95 ویڈیوز جو جیو کے شہزاد نام ہے شہزاد احمد، اس نے جو پروگرام پیش کیا تو اس نے کہا کہ یہ 95 ویڈیوز سے یہ جملے لیے گئے اور پھر اس کو کیسے اس کا ویڈیو بنایا گیا. اور میں جو ہے وہ فرانزک جو ہوا تھا اس سے بھی ثابت ہو گیا کہ وہاں انہوں نے کہہ دیا کہ یہ بالکل جعلی ویڈیو ہے. یہ امریکن فرم ہے فرانزک. تو ادھر بھی ثابت ہو گیا کہ مطلب یہ تو جعلی ویڈیو ہے. اسی طرح جو حلف نامہ تھا وہ بھی جعلی ثابت ہو گیا. وہ تو سب کو معلوم ہے، وہ ایک چھوٹے لڑکے نے جا کر اسی طرح کا حلف نامہ بنا دیا شایان علی نے. تو اس میں اتنی بڑی باتیں تو نہیں ہیں. اور یہ جو گاڈ فادر اور سیسیلین مافی کہا گیا تھا یہ ویسے نہیں کہا گیا تھا. یہ بڑے سوچ سمجھ کر یہ اس وقت عدالت میں جو بات ہوئی تھی، جو پائے ممبر بینچ تھا، وہ تو کبھی ہو نہیں سکتا کہ یہ لوگ بغیر، یعنی ان کا طریقہ کار کیا ہے. احمد نورانی نے یہ ویڈیو پیش کیا. احمد نورانی کا آپ کو پتہ ہے سب دنیا کو وہ کس قسم کا انسان ہے اور وہ کس قسم کی، یعنی جو بھی جتنا بڑا جال ساز ہوگا وہ PMLN میں ہوگا، آپ کو نظر آئے گا. اور یہ جیسے سیسیلین مافیا اور گاڈ فادر کے الفاظ ویسے نہیں کہے گئے تھے، یہ نہیں لوگوں کو دیکھ کر کہے گئے. لیکن اس کے بعد اب جو کچھ ہو رہا ہے عدالتوں میں وہ بڑا افسوسناک ہے اور اس ملک کے لیے بہت زیادہ خطرناک ثابت ہوگا. لیکن میں پھر بھی چیلنج کرتا ہوں، یہ لوگ جتنا بھی چاہیں کہ مریم نواز کو ریلیف ملے، شریف خاندان کو، یہ دے نہیں سکتے. وہ ایسے کیسز ہے کہ اس سے اس ملک میں افراتفری پھیلے گی، لیکن اس سے بھی ڈرنا نہیں چاہیے. یہ کچھ نہیں، کیونکہ ایک دفعہ تو ہمارا عدالت نظام نے تو ٹھیک ہونا ہے نا. یہ اس طرح تو ہو نہیں سکتا کہ اس طرح ہی بگڑا رہے گا. یہ کسی نہ کسی دن تو اس نے ٹھیک ہونا ہے، اور جب اس نے ٹھیک ہونا ہے تو پھر حق و سچ کی بات ہوگی. یہ جو موجودہ فیصلے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، ذرا اپنا دل تھامے رکھیں. انشاءاللہ یہ وقت بھی آنے والا ہے، یہ سب کچھ آپ کے سامنے آئے گا. تو یہ میں بات کر رہا تھا، اس شخص کی بات دوسری طرف چلی گئی، لیکن اس میں بھی میرا کوئی مقصد تھا. تو یہ سب سے پہلے یہ بات کی تھی ایڈوکیٹ اظہر صدیق نے کہ بھائی یہ فیبریکیٹڈ ہے، جعلی ہے یہ ویڈیو ثاقب نثار صاحب کے خلاف. اور اسی طرح عرفان ہاشمی جو اینکر ہے UK میں، اس نے یہ سب کے سامنے پہلے رکھ دیا تھا. اور پھر ریحان ہاشمی نے تو اس کو فون بھی کیا تھا، وہ جو ایفیڈیوٹ والا مسئلہ ہے اس شخص کو، اس کے فرم کو، وہ بھی کس طرح ٹرائز کیا گیا تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو اب ARY نے جو ویڈیوز کا فرانزک کیا ہے فرانزک سے، تو وہ بھی سب کے سامنے آ گیا. لیکن ان پر ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا اس وقت. یعنی یہ صرف اور صرف ریلیف دیں گے. جیسے ابھی آصف زرداری کا ریلیف آپ دیکھ لیجئے، اسی طرح اور بھی. اور یہ جو آصف زرداری کی ہمشیرہ ہے اس کو تھوڑا آگے پیچھے کر دیا جائے گا معمولی وقت کے لیے، لیکن بہرحال آصف زرداری کو ٹیکنیکل بنیادوں پر بری کیا جائے گا، یہ بھی ہمیں معلوم ہے. اچھا، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ان لوگوں کی، یعنی جو آج کل بہت بڑا وہ ایک، یعنی پہلے بات کر لیتے ہیں نیب کا قانون، یعنی بیانڈ مین پر ہوتا ہے. نیب میں آپ بتائیں گے کہ کون سے بزنس سے آپ نے یہ دولت کمائی ہے تو منی ٹریل دے دیں یہ سب کچھ. لیکن وہ منی ٹریل کیسے دیں گے؟ کیونکہ یہ تو سب کچھ ہو رہا ہے مریم کو ریلیف دینے کے لیے. تو اس طرح وہ منی ٹریل وہ لوگ پہلے نہیں دے سکے تو اب کہاں سے دیں گے؟ تو یہ ٹیکنیکل بنیادوں پر اسلام آباد ہائی کورٹ سے مریم نواز کی بالکل خلاصی ہو جائے گی، اس کو ضمانت بھی مل جائے گی، اس کا کیس بھی ختم ہو جائے گا، وہ آئندہ انتخابات کے لیے حل بھی ہو جائیں گی. کیونکہ ہو سکتا ہے یعنی کہ اس وقت جو ادھر تو اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ اپیلوں کا کیس ہو جائے گا. باقی جو کیسز ہیں وہ تو انشاءاللہ 2023 میں چیف جسٹس بنیں گے انشاءاللہ قاضی عیسیٰ صاحب، تو وہ تو سب کے وارے نیارے ہو جائیں گے. لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ عدلیہ اپنا دامن چھڑا نہیں سکے گا اس وقت. یہ بہت بڑا سوال ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے عدلیہ پر کوئی تہمت نہ لگے. ہم عدلیہ کے ساتھ ہے، اپنی عدلیہ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں.
اور عدلیہ کو بہت ہم چاہتے ہیں کہ عدلیہ کا احترام سب سے اوپر ہو اس ملک میں، لیکن ان پر بھی تو کچھ لزوم ہے کہ ان کے لیے کیا لازم ہے۔ تو اب انہوں نے اپنا آپ سوچنا ہے، ہم نے تو ان کے یعنی عزت بڑھانے کی بات ہم کرتے ہیں، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے تو اس میں تو بہت عجیب سی باتیں آ رہی ہیں کہ مطلب ابھی یہ جیسے ارشد مطلب ابھی ان کو جو ریلیف ملنے والا ہے اس پر تو بہت بڑے اعتراضات ہوں گے، وہ پھر عدلیہ کے حق میں نہیں جائیں گے، تو اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں۔ اب ہم دوسری بات کی طرف چلتے ہیں کہ یہ کس طرح مطلب انہوں نے جو فیک ویڈیو بنائی تھی وہ ثاقب نثار صاحب کی، تو اس سے مقصد ان کا کیا تھا؟ انہوں نے پہلے ارشد ملک کی بنائی تھی، اور ارشد ملک کو انہوں نے خود تعینات کیا تھا، یہ کیسز چل رہے تھے جج بشیر کی عدالت پہ، لیکن پہلے سے معلوم ہو گیا تھا کسی کو کہ اس وقت کے اٹارنی جنرل نے یہ خود کہا تھا کہ ہم نے ان کے لیے دوسرا جج کا بندوبست کر لیا ہے، یعنی ارشد ملک کا۔ تو ارشد ملک نے فلیگ شپ میں اس کو بری کر دیا، جو بڑا کیس تھا، اور چھوٹے کیس میں جو عزیزیہ تھا اس میں اس کو سزا دے دی۔ تو اس کا مقصد کیا تھا کہ اپیلوں میں جب جائیں گے تو یہ بری ہو جائیں گے، اور اس کو کتنے کروڑ روپے کا رشوت بھی پیش کیا گیا۔ اس کی ویڈیو جو تھی، اس کے غیر اخلاقی کوئی ویڈیو تھی، اس کو استعمال کیا گیا، اور اس کو اپنے فریشر میں لا کر تو اس کی ویڈیو بھی بنا دی گئی، جو آخر تک انہوں نے عدالت میں پیش ہی نہیں کی۔ یعنی یہ جعل سازی اس خاندان کا شیوا ہے، یہ اس طرح ججز کو بلیک میل کریں گے، اسی طرح ججز سے اپنے یعنی مقصد کے فائدے یعنی فیصلے لیں گے، لیکن کہیں نہ کہیں تو جا کر یہ مسئلہ رکے گا، کیونکہ اس ملک میں عدالتوں کا احترام تو ہونا ہوگا۔ ایک دن بہت بڑی یعنی کہ سب سے بڑی تو ایک ملک کی عدلیہ ہوتی ہے، اور عدلیہ کا جب احترام نہ ہو تو لوگوں میں اس کا کیا ہوگا؟ مطلب عوام تو چاہتے ہیں، اور ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری عدلیہ کا عزت زیادہ ہو۔ تو جس ملک میں عدلیہ کا عزت خراب ہو جائے، جس طرح ان لوگوں نے شریف خاندان نے بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس ملک کے لیے بڑے خطرات منڈلاتے ہیں پھر۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہماری عدلیہ میں جو ارشد ملک جیسے ججز اور اس قسم کے دوسرے، تو وہ اس ادارے کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اور اس کے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ تو اس کے بعد ہم ابھی بات کرتے ہیں جو آج کل ہماری میڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، کہ ایک لڑکی کی جس کا نام جنید صفدر ہے، اس کی شادی ہو رہی ہے، اور اس شادی کو 24 گھنٹے اسکرین پر کہ ابھی اس نے یہ چائے پی تو اس چائے کے ساتھ یہ اس قسم کا بسکٹ کھایا، کپڑے اس نے ایسے پہنے ہیں، اس کی والدہ مریم نواز نے اس قسم کا کپڑا سوٹ پہنا ہوا ہے جو 5 لاکھ کا ہے، پتہ نہیں عجیب قسم کے۔ خیر ان کو تو پہننا چاہیے، وہ تو شاہی خاندان ہے، اس ملک کے حکمران خاندان جو وہ کہتے ہیں، تو اس پر اتنی پروگرام کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یعنی حیرانگی کی بات ہے کہ یہ ہمارا جو میڈیا ہے پاکستان کا، یہ کس قسم کا میڈیا ہے، اور اس کو لوگ دیکھتے کیوں ہے؟ مجھے اس میڈیا سے کوئی میرا اعتراض نہیں ہے، کیونکہ جب عوام میں شعور نہیں ہوگا اور عوام انہی چیزوں کو دیکھیں گے جو اس ملک کے لیے نقصان دہ ہے، اس ملک کے خلاف سازشوں میں مصروف ہے، اور اس قسم کو لوگوں کو یعنی پورٹریٹ کرتے ہیں مریم نواز اور اس کے خاندان کو، جس نے اس ملک کو تباہ و برباد کیا ہے۔ تو جب ایسے چینلز کو، ایسی میڈیا کو آپ دیکھیں گے تو پھر انجام تو ایسا ہی ہوگا جو پاکستان کا ہو رہا ہے۔ اگر ایک شخص ہے جس کا نام کپتان عمران خان ہے، وہ جتنا بھی کوشش کرے گا، لیکن یہ نظام، خواہ وہ ہمارے انصاف کا نظام ہے، ہمارے بیوروکریسی کا نظام ہے، اس ملک کے اوورآل نظام کی بات کی جائے تو یہ اس کے بس کا کام نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا، اس کے لیے بہت بڑا یعنی اس کی آپریشن ہوگی، یہ اسپرین کی گولی سے تو ٹھیک ہونے والا نظام نہیں ہے۔ اور اب کچھ توقعات ہوئے ہیں کہ یہ جو آئندہ الیکشن ہے، تو اس الیکشن میں انشاءاللہ جتنا بھی چاہے چیف الیکشن کمشنر کی اس طرح نہیں ہوگا، لیکن اس کی بس کی بات تو ابھی رہی نہیں۔ یہ تو قانون بن چکا ہے کہ یہ انتخابی اصلاحات جو ہوئی ہیں کہ الیکٹرانک ووٹ بھی ہوگا، اور اوورسیز پاکستانی بھی اپنا ووٹ استعمال کریں گے، تو اس کے بعد پھر ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ یہ نظام کسی اچائی کی طرف جائے۔ اس وقت موجودہ وزیر اعظم سے یہ امید لگائے رکھنا کہ اس ملک کے اداروں کو ٹھیک کیا جائے گا، اس نظام کو ٹھیک کیا جائے گا، اس ملک سے کرپشن کو ختم کیا جائے گا، اس ملک سے مہنگائی کو ختم کیا جائے گا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مطلب یہ عجیب سا کام ہے کہ ایک
شریف خاندان کے مل میں 60,000 بوریاں چینی کی پکڑی گئی ہیں ذخیرہ کی ہوئی، تو جا کے عدالت نے ان کو اسٹے دے دیا، اور پھر اسٹے کے بعد مطلب یہ حکومت کو منع کیا گیا کہ آپ چھاپے نہیں مار سکتے. تو اس میں وزیر اعظم کیا کر سکتا ہے؟ ہمیں خود سوچنا پڑے گا کہ آگے ہونا کیا چاہیے. اب آخری بات کرتے ہیں چودھری نثار کی، کہ چودھری نثار 4 MPs کے ساتھ بہت جلد PTI میں شامل ہونے والا ہے. یہ اٹل فیصلہ ہو چکا ہے. بہت زیادہ تگدو کی ہے شہباز شریف نے کہ یہ کام نہ ہو، لیکن یہ ہو رہا ہے اور آپ کے سامنے آ جائے گا بہت جلدی. تو میرا کوئی اتنی زیادہ نرم گوشہ نہیں ہے چودھری نثار کے لیے. اس کا جو سابقہ کردار ہے، اور دوسرا کوئی کریڈیبلٹی بھی اتنی نہیں ہے کہ وہ مطلب کوئی ٹھوس کام کر سکے. لیکن بہرحال ہمارا جو علاقائی سیاست ہے اس میں تو اس کا رول ہے، اس رول سے انکار نہیں کیا جا سکتا. تو اس وقت وزیر اعظم کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے کہ آئندہ الیکشن میں 2/3 اکثریت اگر حاصل کرنی ہوئی تو ایسے لوگوں کو تو لانا پڑے گا. پھر اس کے بعد اس کا جو خواہشات ہے اور وہ جس طرح صفائی چاہتے ہیں اس نظام کو، تو انشاءاللہ پھر اس کو ٹھیک بھی کر لے گا. وہ چیلنج قبول کرنے والا شخص ہے، تو ڈرنے کی بات نہیں ہے انشاءاللہ. اب ہم ایک ہیڈ لیس چکن کی طرح والا قوم نہیں رہے. 1.5-2 سال میں یہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا کہ یہ ملک کے سارے ادارے بھی ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور یہ سسٹم بھی آگے جائے گا. لیکن موجودہ حالات میں اگر ہم تقابل کرتے ہیں اس کا کہ عمران خان کی تبدیلی کا تمسخر اڑائیں گے، تو یہ ہم مطلب ہے کہ ایک ناانصافی بھی کریں گے اور حقائق سے منہ بھی چڑھانے والی بات ہے. تو بس اتنا ہی آج کے لیے. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ولاگ میں. اگر ہو سکے تو اس چینل کو سبسکرائب کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے ذہان میں رکھے. والسلام.